السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححه، وأصله في الصحيحين. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 140 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کی راوی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل الاعمال الصلاة فی اول وقتها۔ افضل معنی افضل، سب سے بہتر، سب سے اچھا۔ الاعمال عمل کی جمع ہے، عمل معنی کام۔ افضل الاعمال مطلب سب سے اچھا عمل، سب سے افضل عمل۔ الصلاة فی اول وقتها۔ الصلاة معنی نماز، اول معنی اول، وقت معنی وقت، آسان ہے۔ افضل الاعمال الصلاة فی اول وقتها، عمل میں سب سے افضل نماز کو اول وقت پر ادا کرنا ہے، نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے، یا نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ رواہ الترمذی والحاکم وصححہ۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے، امام حاکم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، وصححہ، اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، اور اس حدیث کی اصل بخاری اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ یعنی یہ حدیث جو ابھی پڑھی گئی ہے، الصلاۃ فی اول وقتها، تو اس حدیث کی اصل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، البتہ الفاظ جو ہے مختلف ہے، یہ مفہوم تو وہی ہے لیکن الفاظ بدل کر کے، اس میں اول کا لفظ موجود نہیں، الصلاۃ علی وقتها، اس طرح کا لفظ ہے کہ پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الصلاۃ فی وقتها، یا اس طرح کی کوئی الفاظ ہیں کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، یعنی اول وقت میں، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا یعنی اول وقت میں۔ وہاں پر اول کا لفظ موجود نہیں ہے لیکن مفہوم وہی ہے۔ اس حدیث میں نماز کو سب سے افضل عمل قرار دیا گیا، اول وقت پہ نماز پڑھنے کو سب سے افضل عمل قرار دیا گیا ہے۔ تو نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن نماز کو نماز کے آداب اور شروط اور اس کے اوقات کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے، منمانی والی نماز نہیں۔ شریعت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو تعلیم دی گئی ہے اس کے مطابق نماز پڑھنا ہے۔ یوں تو نماز سبھی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن
نماز کو اس کی اوقات کی پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے. کچھ لوگ ہیں جو رمضان میں عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، فجر چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو 5 وقت میں سے جو ان کو وقت ملتا ہے پڑھ لیتے ہیں، جو نہیں ملا چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں لیکن وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں. فجر کی نماز کب پڑھیں گے؟ سورج نکلنے کے بعد جب بیدار ہوں گے تب پڑھیں گے. اجالا ہو جائے گا، دن نکل جائے گا تب پڑھیں گے. ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس میں عصر کے وقت داخل ہو گیا تو ظہر کی نماز پڑھیں گے. عصر کی نماز مغرب میں پڑھیں گے، مغرب کی نماز عشاء میں پڑھیں گے. یا کچھ لوگ ہیں جو بالکل کاروبار میں بزی ہیں اور شام میں جب گھر لوٹیں گے تو اکٹھی ساری 5 نمازوں کو ایک ہی وقت میں پڑھ دیں گے. تو یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کیا گیا ہے. نماز فرض کیا گیا ہے وقت کی پابندی کے ساتھ. ایسا نہیں کہ جو ہم کو وقت ملے ہم اپنے وقت کے اعتبار سے پڑھیں، ایسا نہیں. وقت کی پابندی ہمارے اندر ہونا چاہیے. یہی بات اللہ رب العالمین نے سورہ 30ویں پارے کے اندر ایک صورت ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اس صورت میں آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے. فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی. کیسے نمازی جو نماز پڑھنے کے بعد بھی بربادی کے شکار ہو رہے ہیں؟ کہا الذین هم عن صلاتهم ساہون. کہا وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں بھولے رہتے، نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی حفاظت نہیں کرتے، نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتے. ایسے نمازیوں کے لیے تباہی و بربادی ہے. تو حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی نماز کو اس کے وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھے، اول وقت میں نماز کی پابندی کرے. نماز میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. سب سے افضل عمل، سب سے افضل نیکی ایمان اور اسلام لانے کے بعد نماز کی پابندی ہے اور وقت کے ساتھ پابندی کرنا ہے. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا ہے کہ آپ نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرتے تھے، تاخیر نہیں کرتے تھے. وقت پر نماز پڑھنا چاہیے. ہاں کبھی ایسا ہو، کوئی معاملہ ہو کہ آدمی لیٹ ہو جائے، ایک بات الگ ہے. لیکن آدمی عصر کی نماز کو مؤخر کرے، تاخیر کرے، بزنس اور کاروبار کے پیچھے پڑا رہے اور پھر جب سورج زرد ہو جائے، پیلا ہو جائے، پھر نماز پڑھے عصر کی، تو ایسی نماز کو منافق کی نماز کہا گیا ہے. یعنی جو آدمی عصر کی نماز میں تاخیر کرتا ہے، لیٹ کرتا ہے، غفلت برتتا ہے اور سورج زرد ہو جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے، پھر وہ اٹھتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو کہا گیا شریعت میں، حدیث میں، مسلم شریف کی روایت ہے، تلک صلاۃ المنافق. ایسی نماز منافق کی نماز، ڈرنا چاہیے. فجر کی نماز میں تاخیر، آدمی سویا رہے، سورج نکل آیا اور آدمی فجر کی نماز نہ پڑھ سکے. کہا ایسا آدمی نماز چھوڑ کر جو سویا ہے اور دن نکل آیا ہے، اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے. اتنی بڑی وعید ہے. تو ہم نماز کو ہلکے میں نہ لیں. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اسی نماز کے بارے میں ہوگا. تو سب سے افضل نیکی نماز کو اول وقت پر ادا کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے. یہاں اس حدیث میں افضل کہا گیا، اعمال میں سب سے افضل عمل نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنا ہے. جبکہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کو افضل عمل کہا ہے، کہیں صدقہ کو افضل عمل کہا ہے،
کہیں جہاد کو آپ نے افضل عمل کہا ہے، کہیں آپ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو اچھا عمل افضل عمل قرار دیا ہے. تو ساری حدیثیں جو ہے اپنے اپنے مفہوم میں صحیح ہیں، یعنی ساری حدیثیں صحیح ہیں. یہ مختلف حالات کی بنیاد پر ہے، یعنی آپ نے کبھی یہ کہا، کبھی یہ کہا، کبھی یہ کہا. مختلف حالتوں کی بات ہے، مختلف اوقات اور مختلف مواقع کی بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے جیسا لوگوں کو دیکھا، سامنے والوں کو، کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اسی کے اعتبار سے آپ نے نصیحت کی. یعنی کسی کو دیکھا کہ یہ نوجوان ہے، آپ نے کہا جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے. تو حالات کے اعتبار سے اور سامنے والے کی رعایت کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکیوں کی تفصیلات کو آپ نے بیان فرمایا ہے. بہرحال اہل علم یہ کہتے ہیں کہ بعض روایت میں ایمان کو سب سے افضل عمل قرار دیا گیا ہے، تو ایمان کا تعلق قلب اور ضمیر سے ہے، لہذا ایمان قلبی اعمال میں سب سے افضل ہے. یعنی قلبی اعمال جو جس کا تعلق دل سے، تو اس میں ایمان سب سے افضل نیکی ہے قلبی اعمال میں. اور نماز کا تعلق بدن سے ہے، تو بدنی عبادات میں سب سے افضل نماز ہے. صدقے کا تعلق مال سے ہے، تو مالی عبادات میں، مالی اعمال میں سب سے افضل صدقہ کرنا ہے. جہاد یہ جوانی اور توانائی اور صحت کا سب سے بہترین اور افضل عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو سب سے افضل عمل قرار دیا ہے. تو ایسا نہیں کہ روایتوں میں ٹکراؤ ہے، کہیں حدیث میں کہا گیا ماں باپ کے ساتھ شروع کرو یہ افضل عمل ہے، کہیں کہا پانی پلانا افضل عمل ہے، کہیں کہا کہ جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے. تو ایسا نہیں کہ روایتوں میں جھول ہے، روایتوں میں ٹکراؤ ہے، ایسا نہیں. ساری روایتیں اپنے اپنے معنی و مفہوم میں درست ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف حالات کی بات ہے، مختلف مواقع کی بات ہے. جیسے آپ نے جو موقع دیکھا اسی مناسبت سے آپ نے حدیث بیان فرمائی. لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نماز کی حفاظت کریں، نماز کی پابندی کریں، وقت پر نماز کی پابندی کریں. نماز پڑھنا یہ کمال نہیں ہے، نماز کی حفاظت کرنا یہ کمال ہے. نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا یہ کمال ہے. تو اصل یہی ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے. بعض نماز ایسے ہیں جس میں تاخیر کی گنجائش ہے اور اس کے اندر فضیلت بیان کی گئی ہے، افضل عمل قرار دیا گیا. جیسے عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کو افضل کہا گیا ہے، یا سخت گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز میں تھوڑی تاخیر کرنا، اس کو بھی افضل کہا گیا ہے. باقی اس کے علاوہ جو فجر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، یا اس طریقے سے عصر کا وقت ہے، ان نمازوں کو اول وقت پر ادا کرنا یہ سب سے افضل ہے. تو نماز کو اس کے اول وقت پر ہمیں ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.